صدقات نفل کے بارے میں آج کچھ احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے تین ہی قسم کا فائدہ ہے۔ بڑی ہی توجہ اور غور طلب بات ہے۔ فرمایا پہلا جو فائدہ جو اس نے کھایا اور کھا کر فنا کر دیا، دوسرا اس کے مال سے فائدہ فرمایا جو اس نے پہنا اور پہن کر اسے پرانا کر دیا، اور تیسرا فائدہ فرمایا جو اس نے خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر دیا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری اور نسائی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی تم میں سے جو اپنے مال پر اپنے وارث کے مال کو ترجیح دیتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مال پر اپنے وارث کو ترجیح دیتا ہے، اپنے سے زیادہ جو ہے اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر صاحب سب سے پہلے اپنے ہی مال کی حفاظت کے بارے میں سوچتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اپنا مال تو وہ ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، جو باقی چھوڑتا ہے وہ تو اس کے وارثین کے لیے ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے مال کی فکر نہیں کرتے، ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، بلکہ اپنے وارثین کے مال کی فکر کرتے ہیں اور ان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ حضور نے یہاں پر سارے فیصلے ختم کر دیے۔ فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہو، جو باقی رہ جاتا ہے وہ تو تمہارے وارثین کا مال ہے۔ پھر اگر تم اس کی حفاظت کرتے ہو، وہ تم اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے وارثین کے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ صبح ہوتی ہے مگر دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اسے بہترین بدلہ عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جس نے دینے سے ہاتھ روک لیا مالک تو اس کے مال کو تلف کر دے۔ یہ کتنی عبرتناک بات ہے۔ فرمایا کہ جو دینے والا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے مالک اور برکت دے، اور جو روکنے والا ہے روک لیتا ہے، ہاتھ دیتا نہیں ہے، اس کو رب نے بڑا نوازا ہے، بڑے کرم کیے ہیں جس پر، بڑی رحمتوں کا نزول ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کے مال میں، اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے مالک اس نے ہاتھ روک لیا ہے تو اس کے مال کو ہی تلف کر دے۔ آئیے سیرت طیبہ سے دو مثالیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم سارے معاملات کرتے ہیں پھر بھی حالات نہیں بدلتے، پھر بھی کشمہ پرسی ہے، پھر بھی آفتوں کے بسیرے ہیں، پھر بھی رحمتیں نہیں آتی۔ آئیے احادیث طیبہ سے ذرا سمجھیے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کسان بڑی محنت کرتا ہے، کسان بڑی سر توڑ کوشش کرتا ہے، لیکن کسان کو اس کا بدلہ نہیں ملتا۔ ارے کسان آئے تو صحیح دین کے دائرے میں، آئے تو صحیح شریعت کے تقاضے پورے کرنے میں، قسم بخدا رب اتنا مال عطا کرے گا اس کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، فرماتے ہیں ایک شخص تھا جنگل میں کھڑا تھا، اس نے آسمان سے ایک ندا سنی، آواز سنی کہ آسمان سے کسی نے کہا اے ابر اے بادل فلاں شخص ہے، اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، جاؤ اس کے باغ کو پانی دے کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ باغ کو پانی لگانے کے لیے یہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بادل ایک کنارے کو چھٹ گیا، پیچھے پیچھے میں بھی چلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایک سنگستان تھا، یعنی ایک پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑ تھا، بادل وہاں پر خوب برسا، جم کر برسا، پانی نیچے آیا اور ایک نالے کے ذریعے، ایک ندی کے ذریعے ایک جانب بہنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے تھا، دیکھوں تو صحیح وہ خوش قسمت کون ہے جہاں تک رب کا حکم اور یہ پانی جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ کہہ رہے میں پیچھے پیچھے تھا، پانی نالے میں جا رہا تھا، اور میں نے دیکھا ایک شخص آگے کھڑا تھا، کھرپا اس کے پاس موجود تھا، سادہ لفظوں میں کہہ لیں تو کئی جسے بولتے ہیں ہم کسانوں کے پاس ایک
आला है खेती करने का। खुरपा मौजूद था और उसके साथ वो अपने खेती के बंद खोल रहा था। कहते मैं उसके पास जाकर के खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, ऐ नेक इंसान, बता तेरा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया, वही नाम जो गैब से, आसमान से सुना था, जिस नाम पर बादलों को हुक्म दिया गया था कि फुला शख्स का बाग जो है उसको पानी की जरूरत है, जाओ उसके बाग को पानी दे करके आओ। कहते हैं मैंने उससे पूछा ऐ इंसान बता, ये तेरी किस बात की फजीलत है कि खालिक के कायनात खुद पानी को हुक्म फरमा रहा है कि इसके बाग को सैराब करके आओ। तो उसने एक सादा सा कुलिया, एक आम फहम जो है वो बात बताई, समझने वाली बात, अकल में आने वाली बात। उसने कहा और कोई बात नहीं, मैं इतना नेक मुत्तकी परहेजगार नहीं हूं, लेकिन एक बात है, मैं अल्लाह का नाम लेकर के खेती करता हूं। जब मेरी फसल पक जाती है, जब उम्मीदें बरआ हो जाती हैं, तो मैं क्या करता हूं, अपनी खेती काट लेने के बाद, काश्त कर लेने के बाद, मैं उसके 3 हिस्से करता हूं। कहता एक हिस्सा मैं रब के नाम पर निकाल देता हूं, मैं उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं, बाकी दूसरा हिस्सा बचता है। कहने लगा वो मैं अपने और अपने बीवी बच्चों और अपने अहलो अयाल पर खर्च कर देता हूं। तीसरा हिस्सा बचता है, वो मैं अपनी आइंदा फसल बोने के लिए अपना बीज अलग कर लेता हूं। बस यही मामला है, मैं अपनी खेती के 3 हिस्से करता हूं, एक रब की राह में दे देता हूं, एक अपनी जात पर खर्च कर लेता हूं और एक आइंदा फसल बोने के लिए रख लेता हूं। मालिक मेरे माल में बरकत ही बड़ी अता फरमा देता है। इंसान आए तो सही, कुलिया अपनाए तो सही, दीन का, शरीयत के तकाजे पूरे तो करे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हसीन फरमुदात पर अमल तो करे, कसम बखुदा रहमतें घर में बसेरा कर लेंगे। आइए सीरत तैयबा से एक और मिसाल वाज़े करता हूं। यह हजरत इंसान है ना, इसकी सोच का हमालिया बहुत मुख्तसर है, बहुत कम है, यह बहुत नाकिस सोच रखने वाला है, बड़ा नाशुक्र है अपने रब का। अगर अल्लाह इस पर नेमतों का शुमार कर दे और बेशुमार नेमतें इसके आंगन में आ जाएं, तो इंसान आपे से बाहिर हो जाता है, तकब्बुर और गुरूर का बसेरा आ जाता है, इंसान की गर्दन में सरिया आ जाता है, उसकी चाल ढाल, उसकी बोल, उसकी गुफ्तगू, उसका गुफ्तार, उसकी किरदार, सारा कुछ बदल के रख जाता है। माल चीज ही ऐसी है, इंसान को अंदर से बदल देता है। आइए जरा अहादीस तैयबा से सुनिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में मुसलमानों की किरदार साजी किया। हुजूर फरमाते हैं, बनी इसराइल का वाकया है। कहते हैं बनी इसराइल में 3 शख्स मौजूद थे, एक बर्स का मरीज था, एक सर का गंजा था, एक आंखों से अंधा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला किया इन तीनों लोगों का इम्तहान लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ता भेजा। सबसे पहले जो बर्स का मरीज था उसके पास फरिश्ता आया, उसे कहा बताओ कि तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है। उसने कहा महबूब सबसे ज्यादा है कि ये मेरा बर्स खत्म हो जाए और ये जो मेरी चमड़ी है जिस पर लोग ताने कसते हैं, लोग बातें बनाते हैं, ये मेरी चमड़ी दुरुस्त हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसकी चमड़ी दुरुस्त हो गई, अल्लाह ने करम कर दिया। फरिश्ते ने कहा बताओ अब माल में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उसने कहा मुझे ऊंट बहुत पसंद है। एक हामला ऊंटनी 9 माह की उसके पास अल्लाह के हुक्म से आ गई। अब दूसरा शख्स जो कि गंजा था, सर पे बाल नहीं थे, फरिश्ता उसके पास चला गया, कहा बताओ तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है। जिसके पास जिसकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा वही उसको प्यारी चीज लगती है। उसने कहा सर से गंजा हूं, सर पर बाल नहीं है, लोग ताने कसते हैं, लोग बातें बनाते हैं, सर पर बाल आ गए तो रब का बड़ा करम है, बड़ी बात है, बड़ी रहमत होगी। फरिश्ते ने सर पर हाथ फेरा, बाल आ गए। कहा अब बताओ तुझे माल में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है। उसने कहा गाय मिल जाए तो रब की बड़ी रहमत होगी। फरिश्ते ने दुआ की, एक हामला गाय अल्लाह के हुक्म से उसे दे दी गई। अब तीसरा शख्स आंखों से अंधा था, बेनाई पास नहीं थी, उससे सवाल किया गया बताओ तुम्हें दुनिया में महबूब चीज क्या है। उसने कहा मेरा रब मुझे मेरी आंखें दे दे तो इससे बड़ी रहमत कोई नहीं होगी। फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेरा, अल्लाह ने आंखों की बिनाई अता कर दी। अब फरिश्ते ने पूछा बताओ अरे मियां तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा महबूब है, माल में कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। उसने कहा मेरा रब मुझे एक बकरी दे दे तो बड़ी रहमत होगी। फरिश्ते ने दुआ की, एक हामला बकरी उसके सुपुर्द कर दी गई। अब कुछ अरसा गुजर गया, जिसको ऊंट दिया गया था, अब ऊंटों के रेवट जंगलात में चल रहे हैं। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दे दी, इतनी फरावानी हो गई
کہ اب اس کا مال جو ہے وہ گنتی سے باہر ہو گیا، اور جس کو گائے دی گئی اس کی گایوں کا ریوڑ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، گنتی سے باہر ریوڑ ہو گیا، جس کو بکریاں عطا کی گئیں اس کی بکریاں بھی گنتی سے باہر ہو گئی۔ اب وہی رب کے فیصلے، رب کے امتحانات کس طرح سے انسان پر آتے ہیں۔ وہی فرشتہ دوبارہ آیا جو کوڑ کا مریض تھا، برس کا مریض تھا، اس سے فرشتے نے آ کر کے کہا، کسمہ پرسی کی حالت تھی، مسافر بن کر کے آیا، کہا میں مسافر ہوں، رستے میں مال ختم ہو گیا، ابھی منزل بہت دور ہے، اللہ نے تجھ پر بڑا کرم کیا ہے، بڑی رحمت ہے مالک کی تجھ پر، بڑی تمہارا بھئی کرم ہوگا اگر تم مجھے اپنے مال میں سے ایک اونٹ دے دو اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ اس نے یہ بات سوچی، سنی اور کہا بھئی حقوق بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں اپنے مال میں سے ایک حصہ بھی نہیں دے سکتا۔ اتنی بات کہی تو فرشتہ کہنے لگا، یاد کرو وہ دن بھول گئے جب تو کوڑ کا مریض تھا، برس کا چمڑا تیرے منہ پر تھا اور تیرے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مالک نے تجھ پر کرم کیا، رحمتیں برکتوں کا نزول کیا، اور اب تو کہتا ہے کہ میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، یہ تو میرا وراثتی مال ہے، میرے باپ دادا کا مال ہے جو میرے پاس چل کر کے آیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تم کو مغالطہ ہوا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ فرشتے نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، کہا اے اللہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اسے اور برکت دے، اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو مالک اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دے۔ اتنی بات تھی، وہ اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ اب وہ فرشتہ اسی حالت میں مسافر بن کر کسمہ پرسی کی حالت اختیار کر کے بیزار ہو کر کے دوسرے شخص کے پاس چلا گیا۔ امتحان ہے، امتحان بہت کڑا ہوتا ہے، دعا کیا کرے اللہ امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر کبھی امتحان آن پڑے تو رب کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کیا کرے، مالک اس قدر نہیں ہوں، اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا، مالک کریم یا تو وسعت بالا عطا کر دے کہ تیرے امتحان پر پورا اتر سکوں، نہیں تو مالک اپنے امتحان کو مجھ سے پھیر لے۔ یہ دعا کیا کرے رب سے، بڑی خاص لفظوں کی دعا ہے۔ دوسرے شخص کے پاس فرشتہ آ گیا، آ کر کے کہا مسافر ہوں، غریب ہوں، خورد و نوش کی اشیاء ختم ہو گئیں، ابھی سفر باقی ہے، سفر طے کرنا ہے، منزل بہت دور ہے، اگر تم اپنے مال میں سے کچھ حصہ مجھے دے دو تو بڑی کرم نوازی ہوگی، اللہ تجھے اور دے گا۔ اس نے کہا ارے میاں حقوق بہت زیادہ ہیں، تمہیں دوں گا تو گزارا نہیں ہوگا۔ یہ بات آج کا انسان بھی کرتا ہے، جب کبھی کوئی نیکی کی بات آ جائے نا، او جی چھڈو جی حضرت صاحب، او اسی تے اور بڑی جگہ تے بھی دینا ہوندہ ہے، ساڈے تے معاملات پر تانوں کی دسی ہے جی۔ یہ آج کا انسان بھی یہی باتیں کرتا ہے، آج کی دنیا میں بھی یہی تقاضے کیے جاتے ہیں، بھئی حالات بڑے ٹائٹ ہیں، معاملات بڑے خراب ہیں، دعا کریں کچھ بہتری ہوگی تو حضرت صاحب پھر کچھ چندہ دے دیں گے یہ مسجد کو، پھر کچھ مدرسے کے لیے خرچ کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ اور کہا کہ بھئی مجھے مال میں سے کچھ دے دو۔ اس نے کہا حالات بڑے ٹائٹ ہیں، حقوق بہت زیادہ ہیں، تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے پھر اسے ماضی کا وقت دہرایا، یاد کروایا، کیا وہ دن نہیں تھے کہ جب تو بالوں سے گنجا تھا، تیرے سر گنجا تھا، بال نہیں تھا کوئی بھی، اور تو کسمہ پرسی کی حالت میں تھا، تیرے پاس مال و متاع نہیں تھا، کیا وہ بھول گیا دن؟ اس نے بھی یہی بات کی، نہیں جی نہیں، اے تو میرا وارثی مال ہے، اے تو انہوں کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ فرشتے نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مالک اگر اپنی بات میں سچا ہے تو اسے برکت عطا کر، اگر اپنی بات میں سچا نہیں ہے تو مالک اسے اپنی پہلی حالت پر کر دے۔ دعا کرنی تھی، وہ اپنی پہلی حالت میں پہنچ گیا۔ اب تیسرا شخص فرشتہ اس کے پاس اسی حالت میں پہنچ گیا، یہی سوال دہرایا۔ اب اس کے الفاظ دیکھیے، وہ جو آنکھوں سے اندھا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا الحمدللہ میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہوا، کبھی وہ دن تھے میری آنکھیں بھی نہیں تھی، بینائی بھی نہیں تھی، آنکھوں سے اندھا تھا، رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا، اتنی رحمت کی، مجھے آنکھیں عطا کی، اور کبھی وہ دن تھے میرے پاس ایک بھی مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، رب نے اتنی فراوانی عطا کی، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، یہ تو سارا کرم ہی میرے رب کا ہے۔ جب یہ بات سنی تو کہنے لگا اچھا مجھے کیا دو گے؟ تو اس اندھے شخص نے جو پہلے تھا اس نے کہا یہ سارا مال ہے، یہ سارا ریوڑ ہے، یہ میرے رب نے مجھے دیا تھا، جاؤ میں تجھ کو سارے ریوڑ پر اختیار دیتا ہوں، جتنا تیرا جی چاہتا ہے اس میں سے نکال لے اور لے جا۔ اتنی بات ہوئی تو وہ فرشتہ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کا امتحان تھا، جا تو اپنا سارا مال اپنے پاس رکھ،
رب تیرے اس امتحان پر تجھ پر راضی ہے۔ یہ تو انسان پر رب کا بڑا کرم ہے، یہ تو رب کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی عطائیں ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے انسان سوچے، اور اپنی نوزائیدگی کا وہ وقت جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جسم پر لباس کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوتا، یہ ہمارے آنگن ہماری قد و قامت یہ بالکل محیط ہوتی ہے۔ اگر چاہے تو اس وقت کوئی ہمارے ہاتھ مروڑ کر کے ہمیں اپاہج کر دے، کوئی چاہے تو ہمیں مریض بنا دے۔ یہ تو رب کی رحمت نہیں، یہ رب کا کرم نہیں، یہ رب کی عطا نہیں کہ مالک نے ہمیں اس بچپنی سے جوانی عطا کی، قد و قامت عطا کیا، دخیم جثہ دیا۔ اس مالک نے خوبصورتی عطا کی، رنگ و عنایت عطا کی۔ اس رب کا شکر ادا کرنا ہمارا حق نہیں بنتا؟ اس رب کی بارگاہوں میں دامن رحمت پھیلا کر کے اس کی مخلوق پر خرچ کرنا ہمارا حق نہیں بنتا؟ اے حضرت انسان، اس بات پر غور کر لے۔ میرے حضور نے کہہ دیا بچتا وہی ہے جو انسان خرچ کر دیتا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کر لیجئے، ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے اور ہزاروں روپے خرچ کیے جائیں تو ہی قبولیت ہوتی ہے۔ رب نے جتنا عطا کیا ہے، ایک پائی بھی اگر کوئی خرچ کر دے لیکن اس کے پیچھے نیت اچھی ہو تو مالک اس کا اجر لاکھوں سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے پاس، پائی بھی نہیں ہے پاس، تو میرے حضور نے کہا مسکرا کر مل لیا کرو، مسکرا کر آپس میں باتیں کر لیا کرو، فرمایا رب اس کو بھی تمہارے لیے صدقہ بنا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہمارے مال میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مال میں سے حقداروں تک حصہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ احباب اعلان سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ العزیز آج بعد از نماز عصر تا مغرب درود پاک کی محفل بھی ہوگی اور اختتام پر افطاری کا بھی اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اور الحمدللہ یہ رب کا بڑا فضل ہے، رب کی بڑی رحمت ہے کہ انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر ہمارے ہاں پوری رات جو ہے وہ یہاں پر جاگنے کا اہتمام ہوگا، عبادت الہی میں مصروف رہنے کا اہتمام ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ابھی سے تیاری پکڑ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں اور اپنی ساری رات کو جو ہے وہ عبادت الہی سے مزین کریں۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة مع الابرار۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، اللہم یا شافی الامراض اشفی امراضنا، اللہم یا مسبب الاسباب سبب لنا اسبابنا، اللہم انصرنا علی اليہود والنصارى والمجوس والمشرکین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم تقبل اللہ منا صالح الاعمال وفعل الخیرات وصیامنا ورکوعنا وسجودنا وزکاتنا وصدقاتنا فی شہر رمضان، وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔